عنه فانتهوا إلى الآية صدق اللہ العظیم۔ اللہ پاک کا شکر ہے کہ ہم اس کی دی ہوئی توفیق سے اسی کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعلین پاک کے تصدق یہاں ان کے پیارے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے امتی کے ایک رفیق کے گھر میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی میلاد آپ کی بقدر حسب استطاعت، بقدر توفیق، بقدر علم، بقدر فہم ذکر کریں گے۔ حاضرین گرامی قدر، جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے سورہ حشر کی آیت نمبر 37، اللہ پاک اس میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگو تمہیں وما آتاکم رسول، تمہیں رسول جو دے فخذوہ اسے تم لے لو، وما نہاکم عنہ اور جس سے وہ منع کرے اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ، فانتہوا اس سے رک جاؤ۔ حاضرین گرامی قدر، یہ آیہ کریمہ بادی النظر میں احکام شریعت کے حوالے سے ہے کہ آقائے دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم جو حکم شریعت عطا کریں، آپ کو حکم دیں اس پر عمل کرو، اور جس شے کو حرام قرار دیں، جس شے سے منع کریں اس کو حرام جانو اور اس سے رک جاؤ۔ لیکن اگر آپ، چونکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ، کہ یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر خشک تر شے کا بھی ذکر بیان کر دیا گیا ہے۔ سبحان اللہ۔ معنی یہ ہے کہ ایک آیت کا فقط ایک ہی معنی نہیں ہوتا، اس کا ظاہر بھی ہوتا ہے اور اس کا باطن بھی ہوتا ہے۔ اس آیہ کریمہ کے بے شمار معانی ہوتے ہیں جن کی رسائی تک ہر شخص کو حاصل نہیں ہوتی۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آیت کے 40 معانی بیان کیا کرتے تھے، 40 معانی۔ امام جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میں خطاب سن رہا تھا، اور خطاب میں کہتے ہیں کہ انہوں نے 10 معنی بیان کیے، وہ میں جانتا تھا، اور 10 معنی کے بعد جو آپ نے ذکر کرنا شروع کیے تو کہتے ہیں میرے علم سے باہر تھے وہ معنی، مجھے 30 معنی کا علم حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حاصل ہوا۔ حاضرین گرامی قدر، اس آیہ کریمہ میں ایک معنی تو یہ ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم جو شے حلال قرار دے دیں وہ حلال ہے، اور جسے حرام قرار دے دیں وہ حرام ہے۔ لیکن جب باری تعالیٰ کے اس کلام کو غور سے پڑھیں اور یہ سمجھیں کہ باری تعالیٰ نے کلمہ ما استعمال فرمایا ہے، ما کا معنی ہے جو، اور ما عموم کے لیے آتا ہے، خاص کے لیے نہیں آتا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرا رسول تمہیں جو عطا کرے، اس جو کے اندر کائنات ارض و سماوات میں جو شے آتی ہے، خواہ اس کا تعلق احکام شریعت کے ساتھ ہو،
خواہ اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہو، اس کا تعلق آخرت کے ساتھ ہو، اس کا تعلق کسی شے کے ساتھ ہو. کوئی بندہ میرے رسول سے کوئی شے مانگتا ہے یا میرا حبیب کسی بندے کو کوئی شے دینا چاہتا ہے، کائنات ارض و سماوات میں ہر شے اس کی ملکیت ہے، وہ جو چاہے کسی کو عطا کر دے. کوئی زمین مانگتا ہے اس کو اراضی عطا کر دے، کوئی جنت مانگتا ہے رفاقت جنت میں رفاقت مانگتا ہے، میرا حبیب اس کو رفاقت عطا کر دے گا. کوئی شخص اگر بخشش مانگتا ہے میرے حبیب سے، میرا حبیب اس کے گناہوں کی معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دے گا. کوئی شخص میرے حبیب سے کوئی شے طلب کرے، وہ میرے حبیب سے اپنے آباء و اجداد کے نام کے سوال کرے، اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں سوال کرے، اپنی موت و حیات میں کسی شے کے بارے میں کوئی شے طلب کرے، میرا حبیب اس کو عطا کر سکتا ہے. اس لیے کہ میں نے اس کے لیے ماں ارشاد فرمایا ہے، میں نے ماں کہا ہے. اللہ پاک نے کلمہ ماں ارشاد فرما کے ہر شے کو احاطہ کر دیا. کوئی شے نہیں جو اس لفظ ماں کلمہ ماں سے باہر ہو گئی ہو. آخر کیوں ہو؟ کیونکہ وہ تو اپنے اللہ پاک، وہ پیارا رسول اللہ کا اتنا پیارا ہے، اتنا پیارا ہے کہ وہ فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. اے حبیب تیرا رب تجھے اتنا عطا کرے گا کہ تو راضی ہو جائے. تو وہ تو اپنے حبیب کی رضا کی خاطر اس کو عطا کرتا چلا جاتا ہے. تو جب اس کا حبیب رب کی عطاؤں کے پاس اس کے پاس اس کی رب کی عطائیں موجود ہیں، اور رب وہ کہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر کی شان والا ہے، رب وہ کہ وہ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ کی شان والا ہے، رب وہ کہ وہ کہتا ہے رحمتی واسعت کل شیء، کہ ہر شے کو اس کی رحمت نے گھیر رکھا ہے. رب وہ کہ جو ہر جگہ کائنات کا کل مالک و مختار ہے، وہی اول وہی آخر ہے، ہر شے کی ملکیت اسی کے پاس ہے. عطا کرنے والا وہ رب ہو کہ جس کی عطاؤں کی انتہا نہیں، جس کی ذات کی کوئی انتہا نہیں، اس کی رحمت کی انتہا نہیں، اس کی بے شمار ہے، کوئی پیمانہ نہیں جو اس کے رب کی کسی صفت کو ماپ سکے. جب عطا کرنے والا رب ایسا ہے اور لینے والا اس کا حبیب ہو، تو نہ تو عطاؤں کا کوئی شمار کر سکتا ہے اور نہ لینے والے کی لینے کیا کسی ملکی سی شے کا شمار کر سکتا ہے. تو حاضرین گرامی قدر، باری تعالیٰ تو اپنے حبیب کو اتنا عطا کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ تو راضی ہو جائے میرے حبیب، تو راضی ہو جا. تو جب اس کا حبیب لے اتنا کہ وہ راضی ہو جائے، تو حاضرین گرامی قدر پھر کون سی شے ہے جو اس کے پیارے حبیب کے ملکیت سے باہر ہو. حالا حضرت کتنا پیارا ارشاد فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب کے محب اور محبوب میں نہیں میرا تیرا. حاضرین گرامی قدر، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شعر میں اس کی وضاحت کر دی کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کو باری تعالیٰ نے اپنی کل کائنات کا مختار بنا دیا ہے، کہ وہ رب کی عطاؤں کے مالک ہیں، کہ وہ رب کی عطا سے جس کو جو چاہے عطا کر دیں. اور اس کی وضاحت تو خود احادیث مبارکہ میں بھی آتی ہے کہ اللہ پاک حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یعطی، کہ عطائیں رب کی تقسیم میں کرنے والا ہوں. حاضرین گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک کہ رب نے جن کو تخلیق میں اول رکھا اور بعثت کے اندر سب سے اخیر پہ رکھا، وہ حبیب کہ رب نے جب ان کو تخلیق کر دیا تو ان سے کون سی شے پوشیدہ ہے؟ نہ لوح پوشیدہ نہ قلم پوشیدہ ہے، اور لوح قلم میں تو ہر شے موجود ہے. اور پھر اس کے اوپر یہ کہ وہ قرآن کے حامل ہیں. کس کے؟ قرآن کے حامل ہیں. اور چاہے اس آیت کا کوئی معنی لے لیں، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین کا معنی کتاب سے مراد چاہے لوح لے لیں، کتاب لوح لے لیں، اور چاہے کتاب سے مراد قرآن پاک لے لیں، دو مراد ہیں.
حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے اونٹ کا اگر جو کھونٹا ہوتا ہے نا، کھونٹا وہ گم جائے تو میں قرآن سے اس کو تلاش کر لوں، قرآن سے اس کو تلاش کر لوں۔ تو چاہے لوہ لیں اس سے مراد اور چاہے قرآن لے لیں کہ یہ دونوں کے حامل آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم ہیں، دونوں ہی حضور کی ذات سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ تو آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کے اختیار میں تو تقدیر بھی ہے کہ کوئی شخص یہ کہے، کوئی آقا کی بارگاہ میں آ جائے اور عرض گزار ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرے لیے دعا فرما دیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں، یہ تو آپ کی حیات مبارکہ کا عالم یہ تھا کہ کوئی شخص خالی ہاتھ نہ جاتا تھا۔ درخت حضور کی رحمت سے فیض پاتے تھے، بے جان حضور کی رحمت سے فیض پاتے تھے، کنکریاں حضور کے ہاتھ میں آ کر جاندار ہو جاتی تھیں۔ تو وہ تو بے جانوں کے بھی آقا ہیں، بے جانوں کے بھی مالک ہیں، ان کے بھی مختار ہیں، تو انسان تو دور کی بات ہے۔ تو حاضرین گرامی قدر، وہ تو اپنی حیات مبارکہ کے اندر ہر شے کو فیض عطا کرتے، اور آپ کے حال کے بعد تو نابینوں نے بھی بینائی حاصل کی ہے سرکار کے توسل سے، سرکار کے توسل سے نابیناؤں نے حضور کی بارگاہ میں جا کر بینائی حاصل کی ہے۔ یہ تو حضور کا وہ کمال ہے۔ اسی لیے تو فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے زمین پر ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجسام الانبیاء، کہ اللہ پاک نے زمین پر حرام قرار دے دیا ہے کہ وہ انبیاء علیہ السلام کے جسموں کو کھائے۔ اس لیے تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم سمیت تمام انبیاء اپنی قبر انور کے اندر، اپنی قبور انوار کے اندر زندہ ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات پاک سے بھی آج بھی ہم اسی طرح فیض حاصل کر سکتے ہیں جس طرح کہ حضور کے حیات مبارکہ میں صحابہ کرام حاصل کرتے تھے۔ اور نہ صرف صحابہ کرام بلکہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی عطاؤں کی تو انتہا نہیں ہے۔ حضور کی بارگاہ میں اگر کوئی یہودن آ جائے، کوئی یہودن آ جائے، وہ بھی خالی ہاتھ نہیں جاتی۔ سرکار کی بارگاہ میں اگر کوئی یہودی لڑکا آ جائے فقط حضور کی زیارت کی خاطر، فقط حضور کے حسن کو دیکھنے کی خاطر، وہ کچھ نہیں سیکھتا تھا، کچھ نہیں لیتا تھا، فقط حضور کے سونے مکھڑے کی زیارت کیا کرتا تھا، اور جو حضور فرما دیں، وہ تو ابھی بچہ تھا، نابالغ تھا، اسے کیا فہم کسی حکم کی، کسی شے کا تو مکلف ہی نہیں، جو مکلف نہیں اس کو کیا بصیرت کسی شے کی۔ وہ سرکار کے مکھڑے کو تکنے کی خاطر سرکار کی بارگاہ میں بیٹھا کرتا تھا، فقط اس کی خاطر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کی عیادت کرنے اس کے گھر تشریف لے گئے۔ حاضرین گرامی قدر، سرکار کی رحمت فقط مومنین کے لیے نہیں، ان کی عطائیں، ان کی بخششیں، ان کی مغفرتیں، سرکار کی دعائیں تو غیر مسلمین کے لیے بھی ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس یہودی بچے کے گھر جاتے ہیں عیادت کے لیے، تو وہ بچہ اور اس کے والدین اتنے متاثر ہوتے ہیں کہ خود اس کا باپ بچے سے کہتا ہے کہ جب حضور خود تشریف لے آئے ہیں تو اب کلمہ پڑھ لے، اب تجھے کیا ہے۔ اب خود وہ لڑکا پھر حضور کا کلمہ پڑھ کے فوراً اپنی جان آفری کے سپرد کر دیتا ہے۔ کتنا باپ، کتنا بخت والا بچہ ہے، کتنا بخت والا خوش قسمت ہے کہ سرکار کی بارگاہ میں اور سرکار کی حضوری میں جان آفرین کے سپرد کر دیتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، اور فقط یہ نہیں بلکہ ایک یہودن کا بھی واقعہ ہے۔ یہودن بھی، وہ یہودن کا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ فجر کی نماز کے بعد گھر تشریف لے کے جا رہے تھے کہ رستے میں آپ میں سے غالباً سنا ہوگا کئی لوگوں نے، میں پھر دوہرا رہا ہوں، کوئی یہودن بچی سرکار کو رستے میں ملی، پریشان حال تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم تو سراپے رحمت و شفقت ہیں، وہ اپنے امتی کی شکل دیکھ کے بھی پہچان جاتے ہیں کہ یہ کتنی تکلیف میں ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہ لیں کہ وہ چونکہ یہودی تھی، یہودن تھی، تو حضور کی امتی کیسے ہو گئی۔ حضور کی ساری انسانیت حضور کی امت ہے، ایک امت اجابت ہے اور ایک امت دعوت ہے۔ ہم امت اجابت میں ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا، اور جنہوں نے کلمہ نہ پڑھا وہ امت دعوت ہے، تو وہ بھی حضور کی امتی ہی تھی۔ تو وہ آقا نے اس کو دیکھا تو
آقا نے خود پوچھ لیا کہ کیا بات ہے، پریشان لگ رہی ہو؟ بچی تھی، اس نے عرض کیا کہ یا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو چونکہ کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو کہتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم پریشان اس لیے ہے کہ اس کے مالک نے اس کو، وہ اپنے مالک سے ڈر رہی ہے، گھبرا رہی ہے، اس لیے کہ یتیم بچی ہے اور یہودی اس کا مالک ہے، اور اس کے پاس اس کے مالک نے اسے کہا تھا کہ دودھ لے کے آئے۔ میں دودھ لے کے جا رہی تھی کہ دودھ رستے میں گر گیا اور پیالہ بھی ٹوٹ گیا۔ اب مجھے ڈر ہے میں واپس جاؤں گی تو مالک مجھے دیکھ کر خفا ہوگا، ناراض ہوگا، میرے ساتھ سختی کرے گا اور برہم ہوگا، ظلم کرے گا میرے اوپر۔ تو آپ سے گزارش یہ ہے کہ میں نے سنا ہے کہ آپ ہر ایک کی سنتے ہیں، آپ ہر ایک کی اس کو جواب دیتے ہیں، ہر ایک کے اوپر رحمت کرتے ہیں، میری فقط اتنی درخواست ہے کہ آپ میرے ساتھ تشریف لائیں اور اس میرے مالک یہودی سے میری سفارش کر دیں۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والتسلیم سراپا رحمت فوراً ساتھ چل پڑتے ہیں، کوئی عذر نہیں دیتے کہ صبح کا وقت ہے، فجر کی نماز کا وقت ہے۔ وہ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم اس خاتون کے ساتھ، اس بچی کے ساتھ جاتے ہیں اور یہودی مالک کے گھر جا کر دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں۔ یہودی باہر نکلتا ہے اور اپنے دروازے پر اس رحمت للعالمین کو دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، وہ دیکھتا اور حیران دنگ رہ جاتا ہے کہ یہ اتنی عظیم ہستی میرے دروازے پر کیسے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ابھی بات کرنے لگتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ ابھی ٹھہرے، مجھے کچھ وقت دے، میں ابھی آتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم وہیں کھڑے رہے۔ یہودی اندر سے جاتا ہے اور اپنی کتاب اٹھا کے لے کے آتا ہے، اپنی مذہبی کتاب بائبل کی، تورات کی کتاب اٹھا کے لاتا ہے، کتاب لے کے آتا ہے اور کہتا ہے یہودی کہ میرے پاس میں نے جو آپ کو دیکھا ہے وہ ساری علامتیں میری اس کتاب کے اندر موجود ہیں، آپ تو اللہ کے آخری نبی ہیں، آپ تو وہ یہودی کیوں نہ کہے ایسا کہ اللہ پاک خود فرماتا ہے یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ تو میرے حبیب کو اتنا پہچانتے ہیں جتنا کوئی اپنے بیٹے کو جانتا ہے، جس طرح وہ اپنی اولاد کو جانتے ہیں اسی طرح وہ میرے حبیب کو جانتے ہیں۔ تو حضور کو دیکھ کے ہی یہودی پہچان گیا کہ میرے گھر کے دروازے پر آخری نبی تشریف لایا ہے، میرے گھر کے دروازے پر اللہ کا حبیب آیا ہے۔ تو اس نے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کو دیکھا اور دیکھ کر پہچان کر اس یہودی نے فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ حاضرین گرامی قدر، اس بندے کے آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس یہودی کو بتایا کہ میں آیا اس لیے تھا کہ اس بچی کے ہاتھ سے وہ پیالہ ٹوٹ گیا ہے جو تم نے اس کو لینے کے لیے، دودھ لینے کے لیے بھیجا تھا، تو میں تو اس کی سفارش کے لیے آیا تھا کہ اسے کچھ مت کہنا۔ یہ بیچاری اس نے جان بوجھ کے نہیں کیا، اس سے گر گیا۔ تو وہ یہودی کہتا ہے کہ یہ تو معاملہ بعد میں، پہلے میں تو کلمہ پڑھوں گا۔ حاضرین گرامی قدر، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو اس یہودہ عورت بچی جو ابھی یہودن تھی، اس نے کہا کہ میں کیوں خالی رہوں، جب میرے آقا نے کلمہ پڑھ لیا ہے تو میں بھی کلمہ پڑھتی ہوں۔ حاضرین گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی رحمتیں، حضور کی عطائیں فقط مومنین کے لیے نہ تھیں، فقط ہمارے اہل ایمان ہی کے لیے نہ تھی، بلکہ حضور کی رحمت تو کل انسانیت کے لیے تھی، کیونکہ اللہ پاک خود فرماتا ہے، کہتا حبیبہ فرما دیجئے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، کہ خود قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ سرکار کی امت میں فقط اہل ایمان نہیں ہے، فقط اہل ایمان کے لیے حضور کی نبوت اور رسالت نہیں ہے، بلکہ سرکار کی نبوت اور رسالت کل انسانیت کے لیے ہے، خواہ وہ ایمان لے کے آئے تو خواہ ایمان نہ لے کر آئے۔ حاضرین گرامی قدر، آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اسی رحمت اور بخشش کا نمونہ یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی اسی شان رحمت کی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہ وہ بھی اللہ پاک کے پیارے حبیب کے بڑے ہی پیارے امتی ہیں، کہ انہوں نے
آقا دو جہاں علیہ السلام کی اسی شان رحمت کا مظہر بنتے ہوئے 24 ستمبر کو ایک ایسی شاندار کانفرنس کی کہ جس کا نام تھا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مرسی، کہ حضور رحمت للعالمین ہے، مرسی فار دا ورلڈ، کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کل انسانیت کے لیے، کل دنیا کے لیے رحمت ہے۔ اور اس کانفرنس کے اندر کل مذاہب حاضر ہوئے، کل مذاہب کے علماء حاضر ہوئے، ان کے پادری، پجاری، ربی جو بھی تھے، کوئی ہو، سب حاضر ہوئے اور سب نے وہاں حضور کی شان بیان کی۔ اور حاضرین گرامی قدر، یہ حضور شیخ الاسلام کی تعلیمات اور حضور شیخ الاسلام کے طریقے کا یہ سبق ہے، یہ طریقے کا نتیجہ ہے، حضور شیخ الاسلام کی انداز تبلیغ کا، انداز تعلیم کا، اور آپ جس فکر کو لے کے چل رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج گرجا گھروں کے اندر بھی حضور کا میلاد منایا جاتا ہے، اور فقط گرجا گھروں کے اندر ہی نہیں بلکہ مندروں کے اندر بھی سرکار کا میلاد منایا جاتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، آج ہم اسی پیارے حبیب کا میلاد منا رہے ہیں، تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم آقا دو جہاں علیہ السلام کا اسی طرح میلاد منایا کریں، سرکار دو عالم علیہ السلام کی اسی طرح آپ کی محبت میں جمع ہو کر حضور کی بارگاہ میں نعتوں کے، حضور کی بارگاہ میں عقیدت کے، نثریہ انداز میں، نظمی انداز میں، شاعری کی صورت میں، کسی صورت میں بیٹھ کر حضور کی حمد اور توصیف بیان کیا کریں۔ اور یہ فقط ہماری سنت نہیں ہے، یہ بھی میں آپ کو بتا دوں، یہ ہماری سنت نہیں ہے فقط، یہ صحابہ کے دور سے چلا آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کی توصیف کی محافل کا انعقاد کرنا حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام کے دور سے یہ چلا آ رہا ہے۔ روایات موجود ہیں کہ آقا دو جہاں علیہ السلام کے وصال کے بعد صحابہ کرام جمع ہو کر حضور حضرت کبھی امہات المومنین میں سے، کبھی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر، اور کبھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر بیٹھ کر حضور کے دور، حضور کی حیات مبارکہ کے جو دن تھے ان کو یاد کیا کرتے تھے اور روتے تھے اور بے حد و بے حساب رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گشت کرتے ہیں اور کسی گھر کے آگے گھر میں سے ایک رونے کی آواز آتی ہے تو قریب جا کر سنتے ہیں کہ ایک عورت حضور کی جدائی میں رو رہی ہے اور جدائی میں شاعری کر رہی ہے، شعر پڑھ رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت کو دروازہ کھٹکھٹا کے یہ کہتے ہیں کہ عورت، کہ جو اپنے شعر میں اپنا ذکر کر رہی ہے، ساتھ میرا بھی نام شامل کر رہی ہے، میں بھی حضور کے ہجر میں رونے والا ہوں۔ اور حاضرین گرامی قدر، حضرت عمر فاروق ان ہجریہ اشعار سے اتنے متاثر ہوئے کہ آپ بے پناہ روئے اور رو رو کے برا حال ہو گیا اور آپ بستر پر بھی لیٹ گئے۔ آپ کی عیادت کرنے کے لیے صحابہ کرام آنے لگے کہ امیر المومنین کو کیا ہو گیا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، حضور علیہ السلام کے صحابہ کرام بھی اس قسم کی محافل کا انعقاد کیا کرتے تھے، یہ فقط ہماری سنت نہیں ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر موجود ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، وہ اپنے خطبہ جمعہ میں ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں، وہ ایک ستون حضور کے ہجر میں روتا ہے، رب اس کو آواز دیتا ہے اور وہ اس طرح روتا ہے کہ عام لوگوں کو خبر ہو جاتی ہے کہ یہ ستون فقط حضور کی جدا ہونے کے سبب رو رہا ہے۔ تو وہ حضرت امام حسن بصری فرمایا کرتے، لوگوں جی وہ تو ستون تھا، بے جان تھا، تم تو جان والے ہو، تم تو سمجھ بوجھ والے ہو۔ اس بے جان کو حضور کی عظمت کا پتہ چل گیا اور تم لوگ سمجھ رکھتے ہوئے، فہم و بصیرت رکھتے ہوئے نادان بنے ہوئے ہو، تم انجانے بنے ہوئے ہو۔ اگر وہ درخت روتا تھا تو تم بھی رویا کرو، تم بھی حضور کو یاد کیا کرو۔ حاضرین گرامی قدر، یہ محافل کا مقصد یہی ہے کہ ہم آقا دو جہاں علیہ السلام کی یاد میں جمع ہو کر حضور کے تذکرے کیا کریں، حضور کی بارگاہ میں نعتوں کے، محبت کے، کوئی جس کے جی میں جو آئے، جس کے دل کے اندر جو جذبات ہیں، جس طرح وہ اظہار کر سکتا ہے۔ جو نعت نہیں پڑھ سکتا وہ درود کا ذکر کرتا رہے،
جو نعت پڑھ سکتا ہے وہ نعت پڑھ لیا کرے. تو اس طرح حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں آپ کے تذکروں کی محافل کا انعقاد کرنا چاہیے. اور یہاں پر یہ محفل فقط آج نہیں ہفتہ وار محفل ہوتی ہے. آج میں کچھ نئے دوست بھی دیکھ رہا ہوں. تو حاضرین گرامی قدر، اس محفل کے اندر، اس محفل میں تسلسل کے ساتھ تشریف لایا کریں. یہ ہفتہ وار محفل ہے، ماہانہ نہیں، ہفتہ وار ہے. ہر جمعرات کو 8:30 بجے یہاں پہ محفل انعقاد ہوتا ہے. کبھی خطاب ہوتا ہے تو کبھی حضور شیخ الاسلام کی ویڈیو کا خطاب لگا دیا جاتا ہے. دونوں صورتوں میں حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توصیف اور آپ کی حمد کے لیے یہاں پہ ذکر کی محافل کا انعقاد کیا جاتا ہے. تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم کریں اور ہمیں توفیق دے کہ ہم اس قسم کی محافل کے انعقاد میں جوش کے ساتھ اور جذبے کے ساتھ شریک ہوں، اور نہ صرف خود ہوں بلکہ اپنے ساتھ اپنے احباب کو بھی لے کر آئیں. وما علینا الا البلاغ. جی ہفتینو ہلکا درود حاجی صاحب اور منگل والے دن عشاء کی نماز 8 to 8:30 حافظ زبیر صاحب اور ہفتے والے دن حاجی صاحب. عشاء کی نماز کے بعد ہفتے کے روز بعد نماز عشاء حاجی محمد سرور صاحب کے گھر، یہ خطان کی جمعیہ جانتے ہیں نا، اس کے پاس ان کی رہائش ہے. تو وہاں پر ان کے ہاں محفل ذکر درود ہوگی، اور اعجاز صاحب آپ کے پاس بیٹھے ہیں مقصود صاحب کے ساتھ. ان کے گھر منگل کے روز بعد از نماز عشاء محفل حلقہ ذکر درود ان کی ہوگی جامع مسجد عثمان کے پاس. ان کے گھر بعد از نماز عشاء ان کے گھر ہوگی. تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم ان تمام محافل کے اندر شرکت کریں، اور اس شرکت سے اللہ پاک ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوار کریں. وما علینا الا البلاغ.